بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم لوگ ابھی جماعت ہفتم کی اسلامیات پڑھیں گے۔ سبق نمبر 6 ہم لوگ ابھی پڑھیں گے، جس کا نام ہے اخلاق حمیدہ۔ اخلاق حمیدہ کسے کہتے ہیں؟ اخلاق حمیدہ کے معنی ہیں اچھے اخلاق۔ حمیدہ کہتے ہیں اچھے کو، اور اخلاق یعنی اچھے اخلاق یا اچھی عادتیں۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہر انسان کے اندر بہت ساری عادتیں ہوتی ہیں، کچھ اچھی ہوتی ہیں اور کچھ بری ہوتی ہیں، لیکن جن لوگوں کے اندر اچھی عادات ہوتی ہیں تو معاشرے میں اس کی ایک عزت ہوتی ہے، سب لوگ اسے اچھا انسان سمجھتے ہیں اور اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو جن لوگوں کی عادات بری ہوتی ہیں تو ان کی کسی کی نظر میں کوئی بھی عزت نہیں ہوتی۔ اخلاق حمیدہ کے اندر بہت ساری عادات آ جاتی ہیں اچھے اخلاق کے اندر، جس طرح سے صبر ہو گیا، عفو و درگزر ہو گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں، جس میں جو ہم پڑھیں گے اخلاق حمیدہ کے اندر جو عادات اچھی عادات میں سے ہے وہ ہے ایفائے عہد، یعنی عہد کو پورا کرنا۔ اس کا معنی و مفہوم ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ معنی و مفہوم کیا ہے۔ لغت کی اصطلاح میں ایفا کے معنی ہیں پورا کرنا، نبھانا، یعنی ایفائے عہد کے اندر جو ایفا نام ہے اس کا جو ہے معنی ہے پورا کرنا۔ پھر آگے عہد جو ہے وہ وعدہ کو کہتے ہیں، تو پورے لفظ کا مطلب ہو گیا، ایفائے عہد کا مطلب ہو گیا کہ وعدہ پورا کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں کسی سے کوئی وعدہ کیا جائے تو اسے پورا کرنا ایفائے عہد کہلاتا ہے۔ یعنی جب ہم کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں کہ یہ آج جو ہے یہ کام ہم لوگ کر رہے ہیں، کل انشاءاللہ یہ ایسا کام ہوگا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایسا کروں گا، یا میں آپ سے وعدہ کر رہی ہوں کہ میں نے ایسا کرنا ہے، تو جب ہم نے وعدہ کر لیا تو ہم نے اس کو پورا کرنا ہے، اور جب ہم اس کو پورا کر لیتے ہیں تو وہ ایفائے عہد کہلاتا ہے، وہ اخلاق حمیدہ کے اندر ہم آ جاتے ہیں۔ یہ ایک اچھی عادت ہے کہ جب ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں یا کسی سے وعدہ لیتے ہیں تو یہ بھی ایک امانت کی طور پہ ہے کہ ہم نے اگر کسی سے کہہ دیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، مثال کے طور پر کوئی ہم سے کوئی بات شیئر کرتا ہے اور ہم سے وعدہ لیتا ہے کہ آپ نے یہ بات کسی دوسرے کو نہیں بتانی، تو اب وعدہ پورا کرنا ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے اوپر کسی نے ٹرسٹ کر کے ہمیں جو بات بتائی ہے اور ہم سے وعدہ لیا ہے کہ یہ بات جو ہے دوسرے تک نہ پہنچے، تو ہم نے اس وعدے کو پورا کرنا ہے، ایفائے عہد پورا کرنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں ایفائے عہد کی اہمیت کیا ہے۔ اسلام کی تعلیمات سچائی اور اخلاقیات پر مبنی ہیں۔ ہم جتنی بھی تعلیمات ابھی تک پڑھ رہے ہیں اس میں سچائی جو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سچا انسان جو ہے وہ کوئی بھی غلط کام نہیں کرتا، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، وہ نماز سے پیچھے نہیں ہٹتا، وہ بد کلامی نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، اور اس کے اندر اور بھی بہت ساری اچھائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسے معلوم ہے کہ اگر میں نے سچ پہ میں قائم رہا تو کل اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی سرخرو ہوں گا۔ تو ان اخلاقیات میں جو سب سے اہم صفت ہے وہ ہے وعدہ کو پورا کرنا۔ جو اہم صفت، بہت ساری اخلاقیات میں باتیں آتی ہیں لیکن اخلاقیات کی سب سے اہم صفت وعدہ کو پورا کرنا ہے۔ قرآن و حدیث میں وعدہ پورا کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ ارشاد ہوا اور عہد پورا کرو، قیامت کے دن عہد کی باز پرس ہوگی۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ ہم نے نمازیں پڑھ لیں، ہم نے روزے رکھ لیے، ہم نے جو ہے زکوٰۃ ادا کر دی، یعنی جو ارکان ہیں ہم ان کو پورا کر رہے ہیں، لیکن بھول گئے ہیں کہ ہم سے
اور باتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو ان میں جو ہم سے بعض پرس ہوگی وہ وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں کے ساتھ عہد کیا تھا کہ میں یہ کام کروں گا، فلاں سے تم نے کہا تھا کہ میں ایسا کروں گا اور تم نے ایسا نہیں کیا، تو کیوں نہیں کیا؟ جب تم نے وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو پورا کرنا تمہارا فرض تھا۔ تو قیامت کے دن جو ہے اس بارے میں ہم سے باز پرس ہوگی۔ قرآن پاک میں جہاں ایمان والوں کی بہت سی علامتیں بیان کی گئی ہیں، مثلاً وہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، وہیں یہ بھی بتایا گیا ہے جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا پاس کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایمان والوں کی کون کون سی علامتیں بیان ہوئی ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یہ ساری باتیں ایمان والوں کی بتائی گئی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ لوگ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا پاس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے امانت ان کے پاس کسی نے رکھوائی تو وہ اس کی پوری جو ہے وہ پاسداری کرتے ہیں، اس میں خیانت نہیں کرتے۔ پھر سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 6 کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے احادیث کی روشنی میں ایفائے عہد کی اہمیت۔ جہاں قرآن مجید میں ایفائے عہد کے بارے میں بہت سارے جو ہیں آیات جو ہیں وہ بتائی گئی اور ان کا ترجمہ بتایا گیا، اسی کے ساتھ ساتھ احادیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں بہت سارے فرمان کیے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے بھی ایفائے عہد کی اہمیت اور وعدہ خلافی کی برائی کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں 3 باتیں پائی جاتی ہیں وہ منافق ہے۔ کون کون سی 3 باتیں؟ نمبر 1، منافق جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، منافق جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، اور اگر منافق انسان کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ تو یہ 3 باتیں جو ہیں وہ منافقت کی نشانیوں میں سے ہیں کہ منافق جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور اگر اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ تو ہم لوگوں نے اگر کسی سے وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو پورا کرنا ہم پہ لاگو ہے، فرض ہے۔ نفاق کفر کی ایک قسم ہے اور وعدہ خلافی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر قرار دیا ہے۔ یعنی اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ منافقت جو ہے وہ اس منافق انسان کے اندر یہ 3 باتیں ہیں، اور ساتھ ہی کہہ دیا نفاق یعنی جو منافق ہے، جو منافقت رکھنے والا شخص ہے وہ کفر کی حالت میں ہے۔ اگر وہ کبھی بات کر رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے تو وعدہ خلافی کر رہا ہے، اس کے پاس امانت رکھوائی جا رہی ہے تو وہ خیانت کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہے نفاق جو ہے، یہ ساری باتیں کفر کی ایک قسم میں آ جاتی ہیں، اور جس نے انسان نے وعدہ خلافی کی اس کا مطلب ہے کہ اس نے کفر کیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وعدہ پورا کرنا کس حد تک ضروری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں میں یہ ارشاد فرماتے تھے، جس میں امانت کی خصلت نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس میں عہد کی پابندی نہیں اس میں دین نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جو شخص امانت کو پورا نہیں کرتا دینے میں، امانت میں خیانت کرتا ہے تو اس کے اندر ایمان نہیں ہے، اور جس نے عہد کی پابندی نہیں کی تو اس میں دین نہیں ہے۔ یعنی ہمارا ایمان، ہمارا دین جو ہے وہ کس میں پوشیدہ ہے؟ ان ساری باتوں میں کہ ہم نہ امانت میں خیانت کریں، نہ ہم وعدہ خلافی کریں، اور نہ ہی ہم جھوٹ بولیں۔ یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو ہمیں ایمان اور دین سے دور لے کے جا رہی ہیں، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ایمان اور دین کو اپنے ساتھ لے کے چلیں، ہم منافقت سے دور رہیں، ہم وعدہ کریں تو وعدے کی پاسداری کریں، اس کو ہر حال میں پورا کریں، ایفائے عہد پر
قائم رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی منافقت سے بچائے، جب ہم بات کریں تو ہماری زبان ہم ہمیشہ سچ بولے، ہم جو ہے وعدہ کریں تو اس کو ہر حال میں اس کی وعدے کی پاسداری کریں، اور اگر کبھی کوئی ہمارے پاس کوئی امانت رکھوائے تو اس کی امانت میں کبھی بھی خیانت نہ کریں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں نے اس سبق کی اچھی طرح سے ریڈنگ کرنی ہے۔ پورا سبق ہم نے نہیں پڑھا، صفحہ نمبر 30 پڑھا ہے اخلاق حمیدہ کے اندر افعائے عہد۔ اس کی ریڈنگ آپ نے 2 سے 3 مرتبہ کرنی ہے، اور کل انشاءاللہ جو آپ لوگوں کا اسائنمنٹ ہوگی وہ اسی لیکچر کے اندر سے آپ لوگوں کو دی جائے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔